ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ جی آپ نے کوئی بات کرنی ہے اس بارے میں فاقد بھائی، یا اگلا شروع کریں؟ چلیں ٹھیک ہے، کافی ہو گیا، اگلا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا میرے بھائیوں، اس دوران اگر کسی دوست نے آنا ہو، پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کرنی ہو، تو ہم نے لنک شیئر کر دیا ہوا ہے۔ ہم پروگرام کے دوران بھی انشاءاللہ اگر کسی بھائی نے بھی کال کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ پڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف، اور اس کے لیے خاکسار جو ہے وہ آپ کو بتلا دے۔ ہوا یہ کہ گزشتہ دنوں ایک جگہ پر ایک ٹک ٹاک کے ایک پروگرام جو ہے وہ ایک غیر احمدی صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا، حوالہ نہیں پیش کیا، زبانی بات کی، اور ظاہر جس طرح وہ لوگ کرتے ہوتے ہیں بس زبانی، ہر چیز زبانی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جماعت کے مرزا صاحب نے کتاب البریہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت جو ہے نا امام ابن قیم اور ابن حزم، انہوں نے وہ وفات مسیح کے قائل ہیں، اور ان صاحب نے بڑا وہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ تو کسی دوست کا نا مائک کھلا ہوا ہے، آوازیں آ رہی ہیں اس میں سے، اور انہوں نے جناب یہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ تو بالکل ہی جی غلط بات ہے، اور ایک نبی جو ہے وہ اس طرح کی غلط بیانی کیسے کر سکتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اچھا یہ انہوں نے تو نہیں دیا حوالہ، خاکسار یہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہے، ممکن ہے وہ دوست دوبارہ آئیں تو تاکہ دوستوں کو پتا ہو کہ وہ ان کو تو خیر کسی نے چٹ دی ہوگی، ہم تو الحمدللہ والا بات کرتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 221 کتاب البریہ کے نیچے جو حاشیہ ہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی نبی زندہ نہیں ہے، سب فوت ہو گئے، اور یہ آیت پڑھی، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، اور کسی نے ان کا اس بیان پر انکار نہ کیا۔ پھر حضور مزید اس کو یعنی دلیل کے اوپر دلیل دے رہے ہیں۔ پھر ماں سوا اس کے امام مالک جیسا امام عالم حدیث و قرآن و متقی اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی امام ابن حزم جن کی جلالت شان محتاج بیان نہیں، قائل وفات مسیح ہیں۔ اسی طرح امام بخاری جن کی کتاب بعد کتاب اللہ اصل کتب ہے، وفات مسیح علیہ السلام کے قائل ہیں۔ ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اصل میں وہ اس حوالہ کی طرف جو ہے لگتا ہے کہ وہ اشارہ کر رہے تھے، اور چونکہ یہ حوالہ موجود ہے اور چونکہ وہاں پر سوشل میڈیا پر ایک دفعہ بات آ گئی، میرے علم میں بھی آ گئی، خاکسار نے سے مناسب سمجھا کہ ہم اس سلسلے میں جو حوالہ جات ہیں ان بزرگوں کے وہ ہم آپ لوگوں کو دکھلا دیں، تاکہ اگر وہ صاحب دوبارہ آئیں یا آپ سے بات کریں، ظاہر ہے کیونکہ وجہ یہ ہے بتانے کی کہ مولوی حضرات کی یہ ایک عادت ہے کہ وہ کچھ عرصہ بعد کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ کر، کیونکہ پہلے شوشوں کا جواب مل گیا ہوتا ہے ان کو، پھر وہ ایک نیا شوشہ ڈھونڈتے ہیں، پھر اس شوشے کو وہ گھمانا شروع کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یعنی ایک بندہ سوال کر رہا ہے، دوسرا وہی کر رہا ہے، تیسرا وہی کر رہا ہے، تا اس وقت تک کہ جب ان کو واپس ان کو آئینہ نہ دکھا دیا جائے حوالہ جات کے ساتھ، یا ان کو جو ہے نا مدلل زبان میں سمجھانا دیا جائے کہ یہ آپ کا اعتراض ہی سرے سے غلط ہے اور آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو آج ہم الحمدللہ آپ کو وہ جو انہوں نے ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں یہ زبان درازی کی کہیں کہ انہوں نے کہا جی وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو جھوٹا نبی کیسا ہو سکتا ہے،
ہم آپ کو یہ حوالہ جات دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں جھوٹے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ پرچی آپ کو دی تھی. ایک بات. دوسرا یہ کہ بھائی جان کوئی گھر پہ تحقیق تو کر لیا کریں. آپ لوگ پرچی اٹھا کے دوڑ پڑتے ہیں ہماری طرف. دیکھیں نا یہ ایک عجیب بات ہے. ہم ان کے پروگراموں میں جائیں تو ہمیں مکتبہ تک کہتے ہیں جی یہ مکتبہ ہمیں بتاؤ کون سا ہے, اور خود ہمارے پروگرام میں ہمیں آتے ہیں اور اکثر اوقات زبانی حوالے چل رہے ہیں جی, زبانی کلامی ہیں جی, سنا کے. بہرحال اس سلسلے میں کچھ حوالہ جات چونکہ عربی میں ہیں, کچھ حوالہ جات اردو میں ہیں, تو خاکسار نے جو ہے وہ محترم مبارک بھائی جو ہے وہ اردو والے حوالہ جات آپ کو دکھلائیں گے, پڑھ کے سنائیں گے, اور ہمارے ساتھ جو رفاقت بھائی ہیں وہ عربی کے حوالہ جات آپ کو پڑھ کے سنائیں گے اور ہم آپ کو دکھلائیں گے بھی. اور یہ حوالہ جات اگر آپ سے کوئی اس بارے میں بات کرے, آپ کو یہ حوالہ جات چاہیے ہوں, تو خاکسار کا نمبر جو ہے وہ آپ سب دوستوں کے پاس ویسے تو ہونا چاہیے, لیکن میں دوبارہ یہاں پر چلا دیتا ہوں. آپ دوست جو ہیں وہ ہمارے میں سے کسی بھی بھائی کے پاس اس کو رابطہ کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کو حوالہ جات جو ہیں وہ آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. چلتے ہیں اس دوران رفاقت بھائی کے پاس. رفاقت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رفاقت بھائی اس بارے میں جو حوالہ جات آپ کے پاس ہیں وہ اگر آپ مجھے اگر جی بتاتے جائیں ساتھ ساتھ کون سا حوالہ ہے میں لے کے آ جاؤں گا, پھر آپ پہلے پڑھ لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ پہلے حوالہ جو ہے جی زاد المعاد کا آپ صفحہ 36 اور 37 جو کہ وہ یلو ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے وہ کائنڈلی ذرا لگا دیں. جی میں ایک زاد المعاد کا یہ مجموعہ فتاویٰ ہے, اوپر ذرا ان کو پتا کیسا نہیں رہے. یہ والا ہے نہیں, یہ مناجز نہیں ابن حزم کا ہے یا ابن کون سا والا ہے؟ ابن قیم کا ہے یہ غالباً یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی جو ہائی لائٹڈ ہے عبارت ہے وہ بھی اس میں آ جائے گی. اور یہ ہمارے زاد المعاد جو ہے جی پہ کچھ تھوڑا سا تعارف بھی مختصر صحیح فی ہدی خیر العباد. یہ علامہ ابن قیم الجوزیہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے سیرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں یہ حوالہ جات جو میں پیش کروں گا ایک آدھ اس میں آتے ہیں. یہ جو ہیں ان کی وفات جو ہے یہ متوفہ ہے 691 میں ہجری میں. تو یہ یہاں پہ نقل کرتے ہیں ابن اسحاق ہمارے مشہور مورخ ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ کا یہ عقیدہ تھا. یہ اوپر عبارت میں لکھا ہوا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا خواب میں تھا, کانا منام, یہ خواب میں تھا. پھر کہتے ہیں کہ اسریا بروحی ولم یفقد جسدہ, کہ اس اسرا میں نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح گئی, آپ کا جسم جو ہے وہ ہرگز نہ گیا. یفقد کہتے ہیں کہ کسی چیز کا الگ ہو جانا, کھو جانا, کہ جسم جو ہے وہ آپ کا الگ نہیں ہوا. تو آگے فرماتے ہیں وہ والا یہاں پہ ہائی لائٹ ہوا ہے وہ سنیے گا, میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتا ہوں اس کا. ابن قیم لکھتے ہیں اورجا بذات روح المقدسہ حقیقتاً من غیر اماتت, کہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ اس معراج میں حقیقتاً گئی تھی اور اس پر کوئی بھی موت وارد نہیں ہوئی, وفات وارد نہیں ہوئی. ومن سوا لا ینال بذات روح الصعود الى السماء الا بعد الموت والمفارقت. دیگر جو اشخاص ہیں جن کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں ان کا صعود آسمان پر چڑھنا صرف موت
اور مفارقت بدن کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ فل انبیاء ہو، آگے نتیجہ نکالتے ہیں، لہذا انبیاء انما تقرت ارواحهم هناك بعد مفارقت الابدان، لہذا تمام نبی انبیاء کی ارواح جو ہیں انہوں نے موت اور مفارقت بدن کے بعد ہی کا قرار پکڑنا ہے، یا قرار پکڑتی ہیں، جو پہلے گزرے انہوں نے وہاں قرار پکڑا۔ انما استقرت ارواحهم هناك بعد مفارقت الابدان، یعنی ان کے بدن جو ہیں وہ موت کے بعد ہی وہ جدا ہوئے۔ وروح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعدت الى هناك فی حال الحیات، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح مبارکہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے زندگی کے عالم میں آسمان پر صعود کیا، ثم عادت، پھر یہ روح جو ہے واپس آ گئی، وبعد وفات تقرت، پھر رفیق الاعلی مع ارواح الانبیاء، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی اور پھر آپ کی روح رفیق عالم میں دیگر انبیاء کی ارواح کے ساتھ جو ہے متمکن ہو گئی۔ تو اس حوالہ میں بالکل ہی یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت علامہ ابن قیم کے نزدیک آسمانوں پر جو ہیں وہ ارواح جو ہیں وہ وفات کے بعد ہی جاتی ہیں، کوئی اس جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں جاتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا وہ بھی آپ کی روح کو ہی ہوا۔ دوسرا حوالہ ڈاکٹر صاحب لگائیے گا مدارج السالکین سے۔ جی جی یہ آ گئی۔ جی اس میں علامہ ابن قیم نے آگے کیجیے گا اسے ذرا۔ جی جی یہ ایک ہوئی ہے بس، جی یہ ریکٹینگل میں آئی ہوئی ہے۔ اس میں امام ابن قیم جوزیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامَ حَيَّيْنِ لَكَانَ مِنْ أَتْبَاعِهِ، کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے یعنی اس وقت، تو میری ہی اتباع کرتے، اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تو اس سے حدیث سے یہ بالکل عیاں ہو گیا کہ اگر کوئی بھی نبی، بالخصوص جن کا یہ تذکرہ کیا گیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اگر ان میں سے کوئی بھی زندہ ہوتا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مباین میں آ کر شامل ہوتا، آپ کے ساتھ جہادوں میں وہ شرکت کرتا۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لیے یہ اس وقت وفات یافتہ جو ہیں تھے، اور یہی ان کا اس حدیث میں ثبوت دیا گیا ہے۔ اس کے آگے علامہ ابن قیم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا نَزَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نزول ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ فَإِنَّمَا يَحْكَمُ بِشَرِيعَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے۔ ایک اور حوالہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک اور کتاب سے لیا، یہاں نہیں ہے لیکن وہ آج کے موقع کی نسبت ہے، چھوٹا سا حوالہ میں ابن قیم کے ذکر میں پڑھ دیتا ہوں۔ اسی زاد المعاد میں جو ڈاکٹر صاحب کے پاس، آپ کے پاس حوالہ ہے، یہ جو ہے یہ چھاپا ہے بیروت کا، تو یہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ مصری ہے، ظاہر ہے اس کے صفحوں میں فرق ہوگا۔ تو زاد المعاد جلد اول، اس کا صفحہ 20 ہے، یہ مصری ہے، یہ آگے پیچھے ہوگا، اس میں وہ نہیں آیا، اسکرین میں نہیں شو ہو سکے گا۔ تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يُذْكَرُ عَنِ الْمَسِيحِ، یہ جو ذکر کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ، کہ وہ آسمان پر چلے گئے، وَلَهُ 33 سَنَةً، اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 33 سال تھی، لا یعرف لہ،
اس کا کوئی تعارف نہیں، اس کا کوئی اصل نہیں، اثر متصل، اور اس کی کوئی وہ متصل جو ہے وہ سند نہیں ملتی۔ متصل سند وہ ہوتی ہے جس کا چین بالکل ایک جیسا آگے چلتا جائے، جو کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو۔ آگے کہتے ہیں یجب المسیر الیہ، اور اس کی طرف پھر وہ رجوع جو ہے یہ واجب ہوتا کہ اگر کوئی اس کا ثبوت یا سند ملتی۔ یہ تو ہو گئے پہلے وہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کا حوالہ دیا ہے ابن قیم۔ اب دوسرے ہم لیتے ہیں ابن حزم۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ذرا المحلہ جو ہے، ایک آپ نے اردو میں آپ وہ پڑھ دیں گے مورخ صاحب، میں لیکن عربی کا جو ہے وہ پورشن میں پڑھ دیتا ہوں، وہ ذرا عربی والے بھی جو ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ اردو تو ترجمے پر اکتفا کیا ہے، تو وہ پہلی طرح نکال دیجیے گا اللہ۔ ٹھیک جی، یہ والا ہے نا؟ جی یہ والا ہے فاقر بھائی۔ اچھا، رفاقت بھائی کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ اچھا وہ نیچے سے، لیکن رفاقت بھائی مجھے پتہ نہیں، آپ رفاقت بھائی السلام علیکم۔ جی اس کا دو ہیں المحلہ، ایک آپ نے اردو ترجمہ جو ہے وہ کراچی والا پہ رکھا ہے، اور ایک مصری نسخہ ہے وہ نکالیے گا، مصری جو ہے یہ والا بالکل جی۔ اس کے اندر ایک چوکھٹا سا آیا ہوا ہے، وہ کائنڈلی ذرا آگے چلیں۔ یہاں مسئلہ نمبر 41 ایک لکھا ہوگا، آپ کو نظر آئے گا، ہاں جی، مسئلہ نمبر 41، یس ٹھیک ہے۔ تو اس میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے جو بزرگ ہیں عالم اسلام کے، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، پورا اس میں گرامی ان کا ہے ابی محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم، جنہیں عام طور پہ ہم ابن حزم کہتے ہیں۔ یہ متوفہ ہیں، وفات ان کی ہوئی ہے 456 میں ہجری میں۔ تو یہ المحلہ یہ جز اول ہے مصری نسخہ کے مطابق، اس کا صفحہ نمبر 23 ہے، اور مسئلہ نمبری جو ہے رقم جو ہے وہ 41 ہے، 41۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ علیہ السلام، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام لم یقتل، قتل بھی نہیں ہوئے، ولم یسلب، نہ سلیب دیے گئے، ولیکن توفا اللہ عز وجل، مگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی، ثم رفعہ الیہ، اس کے بعد جو ہے وہ رفع جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا۔ اور وفات کے بعد جو رفع ہوتا ہے وہ ظاہر و باہر ہے کہ وہ روح کا روحانی رفع ہوا کرتا ہے، اور آگے اس پر یہ دلیل قائم کرتے ہیں، اور وہ آیت قرآنی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 30 آیات کے ضمن لسٹ میں ایک پیش کی ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ قیامت کے دن جب یہ سوال ہوگا کہ کیا تو نے یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے یا میری ماں کو خدا بنا لیں، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے کہ اے خدا بندہ، جب تک میں ان میں رہا تو میں گواہی دے سکتا ہوں، لیکن جب میری وفات ہو گئی تو اس کے بعد تو ہی نگران ہے اور تو ہی ہر چیز پر شاہد ہے۔ اس کے بعد وہ توفی کے معنی جو ہے معین کرنے کے لیے سورۃ زمر کی آیت نمبر 43 لائے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اور پھر لکھتے ہیں کہ فل وفات قسمان، کہ وفات جو ہے، وفات جس کا وہ ماخذ بنتا ہے، وفات یہ جو وفی ہے اس کے دو وہ ماخذ بنتے ہیں، ایک وفاء ہے، ایک وفات ہے۔ یہ دوستوں کو یہ بھی کلیئر ہونے چاہیے جو میری بات سن رہے ہیں، وفاء جو اس کا ماخذ بنتا ہے اس سے یہ نکلتا ہے پورا کرنا، تو جو وفاتن ہے اس سے مطلب موت ہوتی ہے، تو ان دونوں ماخذوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں وفاءن ہے وہاں پورا کرنا، پورا ہونا مراد ہوگا، جہاں وفاتن ہے وہاں موت کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو گئے، امام ابن حزم بھی ہو گئے۔ اب ایک حوالہ آپ لگائیے گا، وہ
ابن تیمیہ کا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، مجموعہ فتاوی، یس ٹھیک ہے، ان کا وہ ہائی لائٹڈ ذرا وہ نکال لیں، صفحہ نمبر 109 ہے جی، بس رک جائیں یہاں۔ جی احمد بن تیمیہ ان کا اس میں گرامی ہے، شیخ الاسلام انہیں تاریخ میں ریکارڈ کیا گیا ہے اور ابن تیمیہ کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی یہ کتاب جو ہے وہ فتاوی کا مجموعہ، جسے مجموعہ فتاوی کہتے ہیں، مقدمہ تو تفسیر میں آیت شریفہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ صلیب کا ذکر کرتے ہوئے پھر آگے یہ بڑی یہ پیاری بات لکھی ہے، جس سے یہ معلوم ہوگا انشاءاللہ کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے۔ ان کی تحریر یہ ہے، وَمَعْلُومٌ، کہ اور یہ معلوم ہے کہ ان هذا الذي في التوراة والانجیل من الخبر عن موسیٰ وعیسیٰ بعد توفیہما، کہ تورات اور انجیل میں یہ جو اخبار ہیں، خبریں دی گئی ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی جو خبریں ہیں، وہ اس میں اندراج کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ لیسا ہوا مما انزل اللہ، یہ جو بعد کی باتیں ہیں، ان کی وفات کی بعد کی باتیں جو درج کی گئی ہیں تعریف کے طور پر، اختراع کے طور پر، وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں نازل کی گئیں۔ وَمِمَّا تَلْقَوْهُ عَنْ مُوسَىٰ وَعِیسیٰ، اور نہ ہی لوگوں کو ان باتوں کا علم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں وصول ہوا۔ تو اس میں یہ حضرت ابن تیمیہ نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ یہ جو تورات اور انجیل میں باتیں اس قسم کی داخل ہوئی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، لہٰذا یہ امر بھی پایہ تکمیل میں پہنچا کہ ابن قیم جو ہیں یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے۔ اس لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ لسٹ جو دی ہے وفات مسیح کے قائل ہیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ ان کا عقیدہ یہی تھا۔ اب سارے ابن تیمیہ کا حوالہ جی 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 اب امام مالک رحم اللہ کا حوالہ جو ہے جی آپ نے وہ ذرا شو کر دیں جی، مجمع بہار الانوار سے جی آ گیا جی جی، اس کا صفحہ 286 نکال لیں جی، بس یہاں سٹاپ کر دیں۔ یہ کتاب کا نام ہے جی مجمع بہار الانوار، یہ احادیث کی ایک ڈکشنری کہلاتی ہے۔ یہ احادیث کی ڈکشنری کہی جاتی ہے، اور یہ ہندوستان کے معروف عالم دین مولانا شیخ محمد طاہر گجراتی جو ہوئے ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ متوفہ 986 ہے اور 1518 عیسوی میں یہ ان کی وفات ہے۔ اور اس میں یہ حضرت امام مالک جو کہ موالک کے فقہ کے امام تھے، ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ والاکثر ان عیسیٰ لم یمت، کہ اکثر کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی۔ تو اکثر سے مراد یہاں یہ ہے اس کے سباق و سیاق میں کہ مالکیوں میں ایک خاص گروپ تھا، اس کے اکثر لوگ جو ہیں مراد ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ یہاں بھی وہ محمدیہ پاکٹ بک والے عبداللہ معمار صاحب نے اس کو گڑمٹ کیا ہے اس بات کو، تو میں یہ کلیئر کر رہا ہوں دوستوں کے سامنے۔ آگے لکھتے ہیں وقال مالک ماتا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چینل پہ یہ پچھلے دنوں آیا تھا کہ جی یہ امام مالک کا قول جو انہوں نے نقل کیا ہے مجمع بہار الانوار میں، یہ مجہول سا ہے۔ مجہول کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی سند کو ایسا نہیں ہے، نہ کوئی کتاب کا ثبوت ہے نہ کچھ ہے۔
تو چھوٹی سی اگر اجازت دیں تو میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں. جی جی ضرور. جی دیکھیں، یہ ہرگز یہ مجہول قول نہیں ہے. مجہول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مالک جو ہیں پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے. تو یہ بھی محمدیہ پاکٹ بک والے صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کا جو ہے یہ خیال بھی ہرگز درست نہیں ہے، یا جو اس طرح کے یہ بیان کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یا جن لوگوں نے یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان کے لیے میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں جو امام مالک ہے یہ قول جو ہے کن کا ہے؟ یہ لکھا ہے علامہ اتبی نے. علامہ اتبی جو ہیں یہ فقہ امام مالکی کے معروف فقہ کے عالم ہیں. ان کا نام ہے محمد بن احمد اتبی، اندلس کے یہ امام ہیں، اور یہ معروف نام ہے، تو یہ ہرگز غیر معروف نام نہیں. ان کی کتاب کا نام ہے اتبیہ، یہ دوست یاد رکھیں. تو اتبیہ کے اندر یہ موجود ہے وقال مالک ماتا، اور یہ فقہ مالکی خود مالکی ہیں. حضرت امام مالک کی روایات جو انہوں نے اپنے استاد سے سنی ان کا ذکر انہوں نے جو کہ رہ گئی تھی اس کتاب میں درج کی ہیں، اس میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ وقال مالک ماتا. یہ امام مالک کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں. اور علامہ اتبی کے استاد کا نام تھا ملک بن حبیب اندلسی. تو پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی. جی واقع بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی جی میں نے کہاں سے چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں علامہ اندلسی نے ایک اور لکھا. جی اب انہوں نے علامہ اندلسی جو ہیں محمد بن احمد اتبی، انہوں نے جو روایات سنی وہ اپنے اتبیہ بھی نقل کر دیں، جو انہوں نے اپنے استاد سے سنی. ملک بن حبیب اندلسی ان کا استاد تھا، وہ بھی فقہ مالکی کا شاندار امام گزرے ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی واضح، اس میں نماز کے بارے میں، حج کے مسائل جو فقہی ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے. انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کی جو روایات تھیں اس میں درج کر دیں. اور علامہ اتبی ان کے شاگرد تھے، انہوں نے حضرت امام مالک کی روایات جو استاد سے سنی، جن کا میں نے نام نامی ابھی لیا ہے، وہ آپ نے اس میں ریکارڈ کر دیں اتبیہ میں. اتبیہ جو ہے 100% جو ہے ان کی کتاب ہے علامہ اتبی کی، اور اس میں یہ ہے کہ وقال مالک ماتا، امام مالک وفات پا گئے. اور اسی کو اندراج کیا ہے شیخ محمد طاہر گجراتی نے جس کا مجمع بہار الانوار میں. تو 100% یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت امام مالک رحم اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے. جی جزاک اللہ. اب بھی ابن عربی کا بھی ایک حوالہ اگر ہو جائے تو میرے خیال میں ایک اب بنا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ نے یہاں لگایا ہے، وہ بھی شیخ اکبر کی تفسیر سے لگایا، وہ بھی ذرا کر دیں. یہ نہیں آگے نہیں آگے ٹھیک ہے آ گیا یہ ابن عربی، ہاں یہ آ گیا، بس انہیں کر دیں. بس یہاں جو ہائی لائٹ ہوا ہے وہ صفحہ کر دیں، بس اس پہ رک دیں. یہ جی ملت اسلامیہ کے مشہور صوفی بزرگ ہار یعنی عام و خاص ان سے واقف ہیں، ان کے اس میں گرامی سے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ، یہ اپنی تفسیر شیخ الاکبر کے صفحہ 165 میں فرماتے ہیں برفع اللہ علیہ کی تفسیر میں کہ رفع عیسیٰ علیہ السلام اتصال روحی عند المفارقت عن العالم السفلی بالعالم العلوی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہوا ہے یہ روح کے اتصال سے ہوا ہے، اور اس عالم سفلی یعنی اس زمینی عالم سے انتقال جو آپ کا ہوا ہے عالم علوی میں، آسمانوں میں، اس میں منتقل ہونا، یہ اس سے مراد ہے. تو اس سے ہرگز وہ رفع جسمانی مراد نہیں. اس کے آگے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ یہاں جو یہ مفارقت کے بعد یا روح جو عالم سفلی سے علوی میں نکل گئی، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، فرماتے ہیں کہ وجب نزول فی آخر الزمان بتعلق ہی بے بدن آخرہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ ان کا نزول ہوگا
تو وہ کسی دوسرے بدن کے ساتھ ہوگا. تو میرے دوست جنہیں تھوڑی سی بھی عربی سے واقفیت حاصل ہے، یہاں آخر نہیں آخرا ہے. آخرا یہ ہوتا ہے کہ an other form، دوسرا جسم، دوسری شکل اس میں ہوگا. تو ایک اب رہ گئے آخری جو ہیں امام بخاری علیہ رحمت کا بھی ذکر ہو جائے تو میرے خیال میں اب یہاں تو نہیں ہے وہ ڈاکٹر صاحب، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ میں اپنے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو تحقیق کا شوق رکھتے ہیں، علم سے محبت ہے، ان کی خدمت میں میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ وہ اس ضمن میں بھی بات سن لیں کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کا عقیدہ کیا تھا. تو ظاہر ہے عقیدہ وہی ہوتا ہے جو مصنف مؤلف اپنی کتاب میں لکھتا ہے. حضرت امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بشہور شان کے عالم اسلام میں محدث گزرے ہیں. محدث کہتے ہیں جو حدیثیں جمع کرتا ہے. تو یہ موطا امام مالک کے بعد جو 90 ہجری میں لکھی گئے، اس کے بعد جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ جو احادیث جمع کی 7000 تقریباً 500 کے قریب بخاری شریف میں، اس کے اندر ایک یہ باب لائے ہیں کتاب التفسیر. تو کتاب التفسیر میں بڑی شان کے ساتھ 2 باتیں انہوں نے لکھی ہیں. آیت جو ہے سورہ آل عمران کی کہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، تو اس کی تفسیر کے ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ ایک روایت لائے ہیں. وہ ہے متوفی کا ممیتوں کا، کہ جو متوفی کا آیا ہے یہاں پہ لفظ توفی، اس سے مراد ممیتوں کا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا. تو اس سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے اور امام بخاری کا بھی عقیدہ واضح ہو جاتا ہے. اور ان کے نام پر ایک تفسیر جعلی جو مارکیٹ میں آئی ابن عباس، یہ سینکڑوں سال بعد میں لکھی گئی، جس کے بارے میں ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ یہ جعلی تفسیر ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے امام بخاری نے ایک اور حدیث نقل کی ہے، وہ بھی ابن عباس سے، کہ قیامت کے دن جب عیسیٰ علیہ السلام سے، جب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا جائے گا کہ بعض صحابہ جو بعض کمزوری دکھائی، وہ جب انہیں وہ لے جایا جائے گا دوسری طرف. تو بہرحال اس حدیث کا تو مطلب اور ہے، جو اہل تشیع لیتے ہیں وہ مناسب نہیں. تو یہی جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب اللہ کے حضور میں پیش کریں گے کہ پروردگار جب میں اپنی قوم میں موجود تھا تو میں تو ان پر گواہی دے سکتا ہوں، اور یہ میں وہی جواب دے رہا ہوں، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، جو اللہ کے بندے صالح بندے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دیا تھا، وہی آگے شروع ہوتا ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ بھی عقیدہ ثابت ہو گیا، ابن عباس کا بھی ثابت ہو گیا. لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کتاب، جس میں یہ کتاب البریہ جس کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ یہ اصحاب جو تھے امت محمدیہ کے جید عالم اور محدث اور مفسر، جن کا وفات مسیح. جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا. آپ کی آواز پھر کٹ گئی تھی، لیکن میں خیال بات رفاقت بھائی نے مکمل کر لی ہے. اچھا، تو اجماع امت جو ہے وہ تو معروف ہے، سب کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت صحابہ نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں زندہ آسمانوں پر چلے گئے ہیں. تو لہٰذا یہ سارے جو ہیں حوالے جو ہیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آپ نے تحریر پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی سچائی پر دال ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا. فقط بھائی بہت بہت شکریہ، بہت علمی گفتگو کی آپ نے. مبارک بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے آواز. اچھا مبارک بھائی، اسی سلسلے میں یہ جو حوالہ خاک صاحب نے بتایا تھا کہ غیر احمدی نے ٹک ٹاک پر ایک سوال کرتے ہوئے پیش کیا تھا، حوالہ تو نہیں پیش کیا تھا، اعتراض پیش کیا تھا
उस सिलसिले में कुछ हवाला जात जो थे वो मेरे ख्याल 3 के करीब उर्दू में थे, अगर आप दोस्तों को वो बतला दें। और खाक साहब दोबारा रिपीट करेगा कि अगर किसी भी अहमदी भाई के वो चाहिए हो तो हमारे से रब्ता करें, हम आपको असल हवाला जात जो हैं वो दे देंगे, ताकि ये जो इतराज़ है इसका आपके पास मुदल्लल जवाब आपने बारे बता दिया है, आपके पास हवाला जात भी मौजूद हो। जी मुबारक भाई। जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह रफ़ाकत साहब ने बहुत ही उम्दगी और बहुत ही तफसील के साथ जो है वो बयान कर दिए हैं, सारे हवालाजात और सबूतों के साथ बयान किए हैं। सच्चाई को एक सबूत ही काफ़ी होता है, बल्कि शराफत और नेकी और तकवा रखने वालों को इसकी समझ आ जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, दो बातें इससे पहले मैं छोटी छोटी बयान कर दूं कि असल में मसला ये है कि हमारे जितने एतराज़ करने वाले गैर अहमदी भाई हैं, उनके जितने भी एतराज़ आप उनको देखेंगे तो उनमें या तो मानवी या लफ्जी या जो तहरीफ है उसको करने के बगैर वो बिल्कुल भी एतराज़ नहीं कर सकते। और एक चीज़ उसमें और ऐड कर लें कि जिनको इल्म नहीं होता उनको पर्ची थमा दी जाती है और वो आके चिपका देते हैं यहाँ पे, उनको पता ही नहीं होता कि ये बात है भी असल में कि नहीं। तहकीक करने का उनको पता ही नहीं है कि तहकीक भी की जाती है। तो ये तो एक बात थी। दूसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब खुदा ताला किसी नबी को माबूस फरमाता है तो वो स्वाय हक के और सच के और कुछ बयान नहीं करता, और खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक हर बात को बयान करता है। और नबी का काम ही यही होता है कि पहले से जो दीन को तब्दील कर दिया जाता है या मसख कर दिया जाता है या उसको मिटा दिया जाता है या किताबों में से निकाल दिया जाता है, वो खुदा ताला की रहनुमाई और मार्फत से उसको दोबारा से राइज करता है। जैसे कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से एक पेशगोई आती है कि उन्होंने अपने बाद आने वाले नबी की पेशगोई की कि मेरे बाद अहमद नबी आएगा, उसको मान लेना। अब अगर मैं इनसे छोटा सा सवाल करता हूं कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये पेशगोई उनकी किसी किताब में नहीं मिलती तो क्या हम कुरान मजीद की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाले इस इल्हाम और कलाम का इनकार कर देंगे? चूंकि हमें सबूत नहीं मिला तो इसलिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद दोनों का इनकार कर देते हैं। ये बात बड़ी समझने वाली है कि इस बात को नोट किया जाए कि खुदा ताला जिस नबी को माबूस करता है उसकी बात बिल्कुल सच होती है, और वो मिटाई गई हो या हज़फ की गई हो या वो उसको तब्दील कर दिया गया हो, वो एक अलग मौजू है। बहरहाल हमारा काम है इनको सबूत देना। आपने जो कहा तो डॉक्टर साहब, ये यहूद और नसारा तारीख के आईने में एक किताब है, उसका जरा अगर आप स्कैन लगा दें सामने तो मैं इसमें से एक दो लाइनें पढ़कर इसमें बताना चाहता हूँ। यहूद और नसारा तारीख के आईने में। एक मिनट में उसको देख लूं। ये सफर चिश्तियाई है, ये अच्छा एक और किताब भी है बेहतर है। जी जी जी, एक मिनट में इसको, हाँ ये मिल गई, ठीक है, ये वाली इब्ने कय्यम की, ठीक जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये नहीं, हाँ जी, इसका 299 जो सफ़ा है वो ज़रा प्लीज़ आप अगर सामने कर दें तो। जी जी ठीक है। जी ये वाला, इसको थोड़ा सा अगर जूम कर दें। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब इमाम इब्न कय्यम जो हैं वो इनकी ये तालीफ है, और इसको जो तर्जमा इसका किया है अरबी के से उर्दू में वो अल्लामा शेख ज़ुबैर अहमद साहब हैं उन्होंने, और इसकी तस्हीह जो की है
وہ مختار احمد ندوی صاحب ہیں، مولانا مختار احمد ندوی صاحب، انہوں نے یہ، اور یہ آپ مکتبہ کہتے ہیں کہ ہم سے مکتبہ بھی پوچھتے ہیں، تو وہ بھی میں بتا دوں، مکتبہ البخاری ہے، گلستان کالونی نظابری پارک، لیاری ٹاؤن، کراچی کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو تاریخ ان کی ملتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے پھر اپنا خیال، جو اپنا ان کا عقیدہ ہے وہ بھی وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ صفحہ 299 پر وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح مشرق کی طرف یہ لوگ اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں خود اپنا کہ حالانکہ حضرت مسیح نے مشرق کی طرف کبھی نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ ہمیشہ مرتے دم تک بیت المقدس ہی کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ میری آواز تو نہیں کٹ گئی تھی؟ درمیان میں کسی کا فون آ رہا تھا۔ ہاں نہیں، وہ صرف اس کی بازز آ رہی تھی، آپ کی آواز نہیں کٹی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں کہ حضرت جو امام ابن قیم ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتے دم تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر اس کو نیچے آپ دیکھیں تو سور کے گوشت کے بارے میں وہ جو بیان کر رہے ہیں کہ سور کا گوشت جو کہ جس کو منع کیا گیا تھا، اس کے بارے میں جو وہ لکھتے ہیں امام ابن قیم، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے سور کا گوشت حرام کیا اور اس کے کھانے والوں پر یہ لعنت بھیجی، اس کی خوب مذمت بیان کی، جس کا اقرار خود نصارہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ مرتے دم تک انہوں نے سور کا گوشت جو مقدار بھی تھوڑی سی مقدار جو ہے اس کو بھی منہ نہیں لگایا۔ اب یہ دو جگہ پہ حضرت جو امام ابن قیم ہیں وہ ان کی موت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک تو مرتے دم تک بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور دوسری جو انہوں نے بات بیان کی ہے کہ سور کا گوشت جو ہے وہ جب تک وہ زندہ رہے مرتے دم تک انہوں نے سور کا گوشت جو ہے اس کو منہ نہیں لگایا۔ تو ڈاکٹر صاحب اگلا حوالہ میرے پاس جو ہے وہ سیف چشتیائی ہے، جو تصنیف ہے حضرت ان کے جو پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں ان کی، وہ اگر آپ اس کا صفحہ لگا دیں۔ یہ صفحہ چشتیائی ہے اور یہ صفحہ، ہاں جی، اس کے ہائی لائٹ جو کیا ہوا نا وہ ذرا پلیز آپ۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ہائی لائٹ ہے کیا ہوا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رہا یہ کہ قبل از رفع بھی مسیح زندہ رہا، کما ہو مذہب المجہور، یا وفات پا کر بعد ازاں اٹھانے کے وقت زندہ کیا گیا ہو، یعنی وفات پا کر بعد ازاں، وفات پانے کے بعد جسم جو ہے وہ ظاہر زمین پر ہی رہتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کما ہو مذہب النصارہ و بعض اہل الاسلام مثل مالک رحمت اللہ علیہ، سو یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، اس پر اجماع نہیں۔ اب وہ کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں کہ اس پر اجماع نہیں ہے، کیونکہ امام مالک وفات کے قائل تھے، وہ امام مالک جو ہیں وہ بھی وفات کے ہی قائل ہیں۔ تو یہ ان کی شہادت جو ہے، ان کے پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں، ان کی شہادت بھی، شہادت کے ساتھ جو ہے امام مالک کا انہوں نے جو ہے وہ عقیدہ وہ یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے۔ تو اگلا جو حوالہ ہے میرے پاس ڈاکٹر صاحب وہ ہے سیرت الرسول، مختصر سیرت الرسول، یہ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب، جو ان تعارف کے محتاج نہیں ہیں یہ کسی بھی وہابی فرقہ کے، ان کی یہ کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 362 جو ہے وہ پلیز اگر آپ لگا دیں تو۔ جی، یہ یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اہل بحرین کا ارتداد، جی
یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب کئی قبائل عرب مرتد ہو گئے تو کسرا نے کہا کون ہے جو عربوں کے معاملہ میں مجھے کفایت کر سکے؟ ان کا پیغمبر وفات پا گیا اور باہمی اختلاف کا شکار ہیں، یعنی جو قبائل تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی سلطنت کی بقا مقصود ہوتی تو پھر انہیں یقیناً ان کے افضل ترین انسان کی قیادت میں جمع کر دے گا، وگرنہ نہیں۔ کسرا کے درباری کہنے لگے سب سے کامل ترین شخص تو مخارق بن نعمان ہے جو کہ اپنی مثال آپ ہے، اس کا تعلق اس خاندان سے ہے جس کے سامنے عرب اور آپ کے پڑوسی بنو بکر بن وائل بھی مان پڑ گئے تھے۔ کسرا نے مخارق بن نعمان کے خاندان سے 600 افراد کو منتخب کیا۔ ڈاکٹر صاحب آگے اس کا اگلا صفحہ اگر آپ لگائیں گے تو وہاں پہ پلیز لے جائیں۔ اچھا نہیں، اس روایت کے اسی صفحے کے آخر پر لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ جارود نے اپنی قوم سے کہا کہ حضرت سے پڑھے نا اہل ہجر بھی، اچھا ہاں وہ رہ گیا، ٹھیک ہے، اہل ہجر بھی اسلام سے مرتد ہو چلے تھے، لیکن جارود مولا نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر کہا کیا تم نہیں جانتے کہ قبل ازیں تم نصرانیت پر کاربند تھے اور میں ہمیشہ تمہارے پاس بھلائی کی خبر لے کر ہی آیات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مابعوث فرمایا تو ساتھ یہ میں دوستوں کو یہ بتا دوں، یہ جو 2 آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں بیان کی تھیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے دیا تھا، جب صحابہ کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں یا نہیں۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھے ہیں 19 جو آپ کے کمانڈر تھے ان کو دیے کہ 19 جگہ پہ لے کے جاؤ، اس خط میں بھی یہ آیات لکھی گئی تھیں۔ پہلی یہ تھی انکا میتٌ و انہم میتون، اور تھی وما محمد الا رسول، تو یہ وہی چونکہ حضرت ابو بکر نے اس کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے، خلیفہ وقت نے اس وقت کے انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اسی کو بیان کرتے ہوئے حضرت جارود بن معلہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں یہاں پر کہ کیوں ہمیں مرتد نہیں ہونا چاہیے۔ جی مبارک بھائی۔ جی بالکل، اور یہ ڈاکٹر صاحب بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے جب تلوار نکالی تو وہاں پہ یہ جو ہے وہ واقعہ ہوا سارا، اور یہ آیات جو ہیں وہ وہاں پہ پڑھی گئیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آگے لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ جارود نے اپنی قوم سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا خیال رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ پھر خود کہنے لگے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ جس طرح، اب یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے، کہتے ہیں جس طرح سابقہ انبیاء کرام زندہ رہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باقاعدہ حیات رہے، اور جس طرح وہ وفات پا گئے یعنی پہلے انبیاء جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، اسی طرح آپ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد عبد القیس کا کوئی فرد بھی مرتد نہ ہوا، یعنی اس دلیل کو تمام سننے والوں نے قبول کیا اور مان لیا، اور اس پر ایمان لے آئے اور اسی کو اپنا عقیدہ بنایا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ لفظ یہیں تک ہے مبارک بھائی، اچھا یہ والا حوالہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس 3 حوالے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، امام ابن قیم کا، اور امام محمد بن عبد الوہاب کا، اور دوسرا جو حوالہ میں نے پیش کیا ہے، یہ ایسے حوالہ جات الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر ہم یہ بیان کرنا شروع کر دیں تو شاید کئی دن لگ جائیں کہ ہم ان کو یہ ثبوت مہیا کرتے چلے جائیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ خود جتنی دیر تک انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر تحقیق کی چاہت نہ پیدا ہو، اس وقت تک کوئی بھی جتنے مرضی حوالے پیش کرتا رہے کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں ہے. اپنی عاقبت کا خود فکر کریں گے اور اس کا خوف رکھیں گے خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا، تبھی جا کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے جو ہے وہ تحقیق کریں تو پھر ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکیں گے. ادروائز یہ حوالہ جات جو ہم نے پیش کیے ہیں اس کا کوئی بھی معنی آپ کے نزدیک نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر جو بھی تحقیق کرنی ہے یا سننا ہے اس کو لیتے ہوئے اس پر فیصلہ کریں. جزاک اللہ حسن جزا. جی جزاک اللہ تعالیٰ سے جزا. جی پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوستوں نے وہ جو ایک اعتراض ہوا تھا ٹک ٹاک کے اوپر، اور ویسے بھی سوشل میڈیا پہ، یہ میرا خیال ہے اگر یہ بے اعتراض ہوتا ہے تو اس کا ایک مدلل جواب ہم نے باحوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اور انشاءاللہ اگر آئندہ یہ اعتراض سوشل میڈیا پر ہو تو مجھے امید ہے کہ ہمارے دوستوں کے پاس اس کا جواب ہوگا. ہم انشاءاللہ اس حصے کو کاٹ کے علیحدہ بھی اپلوڈ کر کے جو ہے وہ اپنے چینل پر لگا دیں گے